شاہ حبشہ نے یمن فتح کرنے کے بعد اریات نامی کو وہاں اپنا گورنر مقرر کیا اور ابرہہ کو اس کا نائب متعین کیا۔ جلد ہی ان دونوں میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی، چنانچہ دونوں کے لشکر جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ ابرہہ نے تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوجوں کو لڑائیں اور انہیں موت کے گھاٹ اتاریں، بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں زور آزمائی کریں، ہم میں سے جو غالب آ جائے ساری فوج اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے۔ اریات نے ابرہہ کی تجویز کو پسند کیا، دونوں اسلحہ سے آراستہ ہو کر میدان میں آئے اور دونوں کے مابین باہمی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اریات مارا گیا اور اقتدار پر ابرہہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے شاہ حبشہ کو خوش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اور انتہائی خوبصورت گرجا تعمیر کیا اور اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مکہ میں حج کعبہ کے لیے جاتے ہیں ان کو یہاں حج کرنے کی دعوت دوں، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو کعبہ کو نعوذ باللہ پیوند خاک کر دوں۔ جب کعبہ ہی موجود نہیں رہے گا تو لوگ اس کنیسہ کا حج کرنے اور اس کے طواف کرنے کے لیے یہاں آنے لگیں گے۔ اہل عرب کو جب ابرہہ کے اس مذموم ارادے کا علم ہوا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، چنانچہ بنی کنانہ کا ایک فرد اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے کنیسہ میں گیا اور فرصت پا کر وہاں قضائے حاجت کر کے اسے گندہ کر دیا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع ابرہہ کو ملی تو اس کے سینے میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور وہ بڑے جوش و خروش سے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اہل یمن بھی کعبہ شریف کی دل سے عزت و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کا عزم کر لیا۔ یمن کے ایک سردار ذو النفر نے اپنی قوم کو ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ بیت اللہ شریف کو اس کی ناپاک کوششوں سے بچا سکے۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی، لیکن ذو النفر اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور اسے جنگی قیدی بنا کر ابرہہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابرہہ نے ذو النفر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ذو النفر نے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے قتل نہ کر، بلکہ میری زندگی تیرے لیے میرے قتل سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ابرہہ نے اس کی جان بخشی کی، لیکن اس کو مقید رکھا۔ وہاں سے ابرہہ روانہ ہوا، بنی خثعم کے علاقے سے گزرا تو نفیل بن حبیب خثعمی نے قبائل عرب کو ساتھ ملا کر اس کے ساتھ جنگ کی، لیکن فتح اس مرتبہ بھی ابرہہ کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ نفیل جب قیدی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو نفیل نے کہا، اے بادشاہ، مجھے قتل نہ کر، سرزمین عرب میں تیرے لیے رہنما کا کام کروں گا، اور میں قبیلہ خثعم کے 2 قبیلوں شہرام اور ناحس کی طرف سے اظہار اطاعت کے لیے اپنے دونوں ہاتھ تیری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابرہہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو نفیل بطور رہنما اس کے ہمراہ تھا۔ جب ابرہہ کا گزر طائف سے ہوا تو مسعود ثقفی اپنے قبیلے ثقیف کے چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر اس کی پیشوائی کے لیے نکلا اور اسے کہا، اے بادشاہ، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ہر حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں تیری مخالفت کا کوئی شائبہ نہیں، اور ہمارا یہ معبد وہ معبد نہیں ہے جس کو گرانے کے لیے تو نکلا ہے، بلکہ وہ معبد تو مکہ میں ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجیں گے جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ طائف میں جو معبد تھا اس میں انہوں نے لات کا بت نصب کر رکھا تھا۔
اس کی پرستش کی جاتی تھی اور اس کے کوٹھے کا طواف کیا جاتا تھا۔ اہل طائف نے ابرہہ کے ساتھ ابو رغال نامی ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ اسے مکہ جانے کا راستہ بتائے۔ ابرہہ ابو رغال کی معیت میں طائف سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ مغمس جا پہنچا۔ یہاں اس نے آرام کے لیے قیام کیا۔ اسی مقام پر ابو رغال کی زندگی کی مہلت پوری ہو گئی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اسے وہیں زمین میں دبا دیا گیا۔ اہل عرب جب بھی وہاں سے گزرتے تو ابو رغال کی قبر پر سنگ باری کرتے۔ اسی اثناء میں ابرہہ نے ایک حبشی فوجی افسر جس کا نام اسود بن مقصود تھا اور جو اس کے گھڑ سوار دستے کا افسر تھا، اسے مکہ کی طرف بھیجا۔ تہامہ کی چراگاہوں میں قریش اور دیگر قبائل کے جو اونٹ چر رہے تھے وہ ان کو ہانک کر ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔